دوستو، مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد عمر پالم پوری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یورپ سے ہندوستان واپسی پر جہاز پر بیٹھے ہوئے برابر کی سیٹ پر ایک ہندو ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے۔ تعارف اور رواجی گفتگو کے بعد وہ کہنے لگے، مولوی صاحب میں نے کچھ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب بولے، مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بھی اپنے بھگوان کو مانتے ہیں، کرسچن بھی گاڈ کو مانتے ہیں، لیکن کیا کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اب ہم اسے کیسے مانیں جو دکھائی نہیں دیتا ہو؟ تم نماز پڑھتے ہو، رکوع سجدہ کرتے ہو تو کس کے سامنے کرتے ہو؟ کوئی دکھائی تو دیتا نہیں۔ آپ شاید مجھے سمجھا سکیں، اس لیے میں نے یہ سوال آپ سے کیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے یہی سوال جوگیوں سادھوؤں سے بھی پوچھا، لیکن ان کے جواب سے میں مطمئن نہ ہو سکا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب دنیا میں لاکھوں کروڑوں چیزیں ایسی ہیں جن کو کروڑوں آدمی بغیر دیکھے جانتے ہیں۔ میں نے کہا، ہوائی جہاز میں تم کو 5 چیزیں دکھاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ بغیر دیکھے جو چیز مانی جاتی ہے اس کی کوئی نشانی ہو تو مانی جاتی ہے، کیونکہ وہ خود تو دکھائی نہیں دیتی، اس کی نشانی ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ہاں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، پہلی چیز تو عقل ہے۔ جہاز میں جتنے مسافر بیٹھے ہیں ان میں عقل ہے، عقل کو مانتے ہو؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا، ہاں مانتا ہوں۔ میں نے کہا، عقل دیکھی ہے؟ اس نے کہا، عقل دکھائی تو نہیں دیتی۔ میں نے کہا، پھر عقل کو بغیر دیکھے کیسے مان لیا؟ میں نے کہا، تم نے عقل کو ایسے ہی نہیں مان لیا، بلکہ اس کی نشانی سے مانا ہے کہ آدمی ڈھنگ سے کام کرتا ہے، بولتا ہے، کھانا کھاتا ہے، پیتا ہے، تو یہ سارے کام عقل کر رہی ہے۔ عقل نہ ہوتی تو کپڑے پھاڑتا، گالیاں بکتا۔ اس نشانے سے عقل کو بغیر دیکھے مان لیا۔ وہ کہنے لگا، مولوی صاحب آپ کی بات تو درست ہے۔ میں نے کہا، دوسری چیز تمہاری روح ہے، جس سے میں اور آپ زندہ ہیں۔ کیا کبھی کسی نے روح دیکھی ہے؟ جب آپ آپریشن کرتے ہیں تو اندر کلیجی، اوجڑی، دلی، مثانہ، گردے، پھیپھڑے سب دکھائی دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے روح دیکھی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ میں نے کہا، اس روح کو بغیر دیکھے مانتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا، ہاں مانتا ہوں، لیکن بغیر دیکھے روح کو ایک نشانی سے مانتا ہوں کہ آدمی دیکھتا ہے، سنتا ہے، نبض چالو ہے، یہ نشانی ہے روح کے اندر ہونے کی۔ میں نے کہا، تیسری بات یہ سمجھو کہ ایک جنگل میں مکان بنا ہوا ہو تو اس مکان کو دیکھ کر آپ کا دل مانے گا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اس نے کہا، ہاں بالکل، کہ بغیر بنانے والے کے مکان نہیں بن سکتا۔ میں نے کہا، بنانے والا دکھائی نہیں دیتا تو آپ نے نشانی دیکھ کر مان لیا نا؟ اس نے کہا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا، چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہو۔ میں نے آپ کو کالج میں جاتے نہیں دیکھا، آپ کی ڈگری میرے سامنے نہیں، میں آپ کو دیکھے بغیر ڈاکٹر مانتا ہوں کہ آپ کی ایک نشانی ہے کہ بیمار آدمی کو دوا دیتے ہو جس سے اسے تندرستی مل جاتی ہے، یہ آپ کے ڈاکٹر ہونے کی نشانی ہے۔ اس نے کہا، آپ کی یہ چوتھی بات بھی بالکل درست ہے۔ میں نے مزید وضاحت کے طور پر کہا کہ جنگل بیابان میں اگر اونٹ کی مینگنی دکھائی دے تو دنیا کا ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مانے گا کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، حالانکہ اس نے اونٹ کو نہیں دیکھا، تو اونٹ کی نشانی یعنی مینگنی دیکھ کر اونٹ کو مان لیا۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، چاند، سورج، پانی کے قطروں سے انسان کی پیدائش، چھوٹی سی گٹھلی سے اتنے بڑے درخت کا بننا، یہ سب چیزیں دیکھ کر کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان چیزوں کا کوئی بنانے والا موجود ہے؟ اسی بنانے والے کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، میری اتنی عمر ہو گئی، میں نے یہ سوال بہت سے لوگوں سے پوچھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی نے بھی اس طرح سے میری تسلی اور تشفی نہیں کرائی۔ آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تسلیم کرنے کی راہ ہموار کر دی، لہٰذا آج کے بعد میں اللہ کو مانتا ہوں۔ میں نے اس نو مسلم ڈاکٹر سے دوسری بات بھی کر دی کہ اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہو اور ناراض کب ہوتا ہے؟ جب راضی ہوتا ہے تو اس نے اپنا مہمان خانہ بنایا ہے جس کو جنت کہتے ہیں، اور ناراض لوگوں کے لیے قید خانہ بنایا ہے جس کو جہنم کہتے ہیں۔ اللہ خود تو دکھائی نہیں دیتا تو اس کی طرف سے نبی بات لے کر آتے ہیں جو اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کا بتاتے ہیں کہ کن اعمال سے وہ راضی ہوتا ہے اور کن اعمال سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ سال 1977 میں ایک کینیڈین پروفیسر
قرآن مجید میں کوئی خامی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ گیری ملر ٹورنٹو یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور عیسائی مبلغ بھی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ قرآن مجید میں خامی ڈھونڈ لینے سے مسلمانوں کو عیسائیت پر لانے میں مدد ملے گی۔ ملر نے قرآن مجید کے مطالعے کے بعد جو کچھ لکھا انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ لکھا تھا۔ قرآن مجید کے بغور مطالعے کے بعد ملر نے لکھا کہ ایسی تحریر لکھنا کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی چیز جس نے ملر کو متاثر کیا وہ اس کتاب مقدس کی کئی آیات کا ایک خاص انداز تھا۔ مثلا سورہ نساء کی 82 آیت نمبر، جس کا ترجمہ ہے کہ تو کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن مجید اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو بے شک وہ اس میں کئی غلطیاں پاتے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم اس کتاب پر شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے پیغمبر پر اتاری تو اس جیسی ایک صورت لا کر دکھاؤ۔ قرآن مجید پر تحقیق کے بعد پروفیسر ملر نے دی امیزنگ قرآن کے نام سے ایک لیکچر دیا، جس میں اس نے کہا کہ دنیا میں ایسا کوئی مصنف نہیں ہے جو ایک کتاب لکھے اور پھر لوگوں کو چیلنج کرے کہ آؤ میری کتاب میں سے غلطی نکال کر دکھاؤ۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ نے بار بار چیلنج کیا ہے، کوئی مصنف ابھی چیلنج نہیں کر سکتا۔ ملر مزید کہتا ہے کہ یہ بہت ہی حیران کن بات ہے کہ قرآن مجید میں جو آیت مسلمانوں کی کسی شخص یا صدمے کے موقع پر نازل ہوئی ان میں فتح کی خوشخبری اللہ نے سنائی، جبکہ جو آیت کسی فتح کے موقع پر نازل ہوئی ان میں غرور اور تکبر سے بچنے کی اللہ نے تنبیہ کی اور مسلمانوں سے مزید جدوجہد اور قربانیاں طلب کی گئی۔ گیری ملر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آپ بیتی لکھتا ہے تو وہ اپنی فتوحات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور اپنی شکست کو بھی ہیلے بہانے سے جیت قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن مجید میں تسلسل کے ساتھ اور انتہائی منطقی انداز میں اس کے بالکل برعکس لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کسی ایک مخصوص وقت کی تاریخ بیان نہیں کی گئی، بلکہ ان میں عام قوانین وضع کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے مابین تعلق کے قد و کھال کا تعین کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ گیری ملر نے 1977 میں قرآن مجید پر تحقیق کا آغاز کیا تھا اور محض ایک سال کے بعد 1978 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عبد الاحد رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد سے انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی دعوت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ وہ ٹی وی پروگرامز اور پبلک لیکچرز میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ سچ ہے کہ قرآن کے اندر سے دنیا کا کوئی ایسا مائی کا لال ہی نہیں جو قرآن کے اندر سے کوئی عیب نکال سکے۔ 1450 سال گزر گئے اس کتاب کو، اس کے ایک ایک حرف کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے اور اس کا ایک ایک حرف اللہ نے اپنی جگہ پر برابر کے ساتھ اتارا ہے۔ کوئی اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوستو، اسی طرح احمد بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ میرا جانا ہوا۔ ایک مجمع میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے ہوئے دکھائی دیے تو میں بھی وہیں بیٹھ گیا۔ وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، میری موت سے میرا اصلی دشمن ابلیس بہت خوش ہوگا، اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے۔ جواب ملا، آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے اور وہ ملعون قیامت تک دنیا میں ہی رہے گا۔ آخر میں اس کو موت آئے گی تاکہ ساری دنیا کے لوگوں کے برابر موت کی تکلیف اٹھائے۔ آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ فرشتے نے سنانا شروع کیا تو وہ اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سن نہ سکے۔ فرمایا، بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائیے۔ پہلے تو انکار کیا، مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار اور معاون بنائے اور تم کو ان سب کے برابر قوت دی۔ میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ اور ابلیس ملعون کی روح قبض کرو اور اس کے ساتھ تمام انسانوں اور جنوں سے زیادہ سختی کرنا، اور مالک سے کہو یعنی جہنم والے فرشتے سے کہو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔
मलिकुल मौत गैज़ो गज़ब में भरे बहुत से फरिश्तों के साथ दुनिया में उसी तरह आएंगे कि आसमान और ज़मीन वाले देख लें तो खौफ के मारे पिघल जाएं। इब्लीस के पास पहुंचकर बहुत ज़ोर से डांट पिलाएंगे, जिससे इब्लीस बुरी तरह दहाड़े मार मार कर चीखेगा। अगर दुनिया वाले उसकी आवाज़ सुन ले तो बेहोश हो जाए। मलिकुल मौत इब्लीस से कहेंगे कि खबीस, तूने बहुत तवील उम्र पाई और बेशुमार इंसानों को गुमराह किया जो तेरे साथ जहन्नुम में जाएंगे। आज उन सब के बराबर तुझे मौत का मज़ा चखाऊंगा। तेरी मोहलत और ढील का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब तू मौत से भाग नहीं सकता। इब्लीस घबरा कर मशरिक़ की जानिब भागेगा तो कभी मगरिब की जानिब, लेकिन हर तरफ अपने सामने मलिकुल मौत पाएगा। समुंदर में घुसने की कोशिश करेगा तो समुंदर निकाल फेंकेगा। आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ऐ आदम, तुम्हारी वजह से मैं मरदूद बना, काश कि तुम पैदा ही ना होते। फिर मलिकुल मौत से कहेगा, कितनी सख्ती और तकलीफ के साथ मेरी जान निकालोगे। फरमाएंगे, जितने लोग जहन्नुम में हैं उन सब की मौत से कहीं ज़्यादा तकलीफ और सख्ती के साथ। ये सुनकर शैतान तड़पने लगेगा और चीखता चिल्लाता इधर उधर भागेगा और जहां मौत आनी है वहां गिर जाएगा और वो जगह आग के अंगारे की तरह सुर्ख हो जाएगी और वहां जहन्नुम के कांटों वाली कुंडियां लगी होंगी। उन कोड़ों से तड़पा तड़पा कर उसकी जान निकाली जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा, जरा अपने दुश्मन को तो देखो, किस तरह वो जिल्लत के साथ मर रहा है। वो देखकर खुश होंगे और कहेंगे, या अल्लाह, तूने हम पर अपनी नेमत मुकम्मल फरमा दी। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला फरमाते हैं कि मुझको इब्तिदा में कुरान मजीद याद ना होना था, इसलिए मुतरद्दिद रहता था। एक रात मैंने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। मैंने अपनी आंखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक पर रख दी और रोना शुरू कर दिया और अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाफ़ज़े के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए ताकि मैं कुरान मजीद को याद कर सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गरिया वजारी पर शफकत फरमाई और फरमाया, सर उठाओ। मैंने सर उठाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह यूसुफ की तिलावत किया करो कि खुदा ताला चाहेगा तो तुझे कुरान याद हो जाएगा। जब मैं बेदार हुआ और सूरह यूसुफ की तिलावत इख्तियार की तो खुदावंद कुद्दूस ने इस आखिरी उम्र में मुझको कुरान पाक का हाफिज करा दिया। फिर फरमाया, जो कोई कुरान मजीद याद करना चाहे तो उसे चाहिए कि रोज़ाना पाबंदी से सूरह यूसुफ की तिलावत किया करे। दोस्तों, ये आपके लिए भी वजीफ़ा है